اور یہ ان نعروں کے بھی بالکل متصادم ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی دل میں صحابہ کی بے ادبی ہو تو وہ دل ہمیں گڈر سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ کیا یہ صرف 2-4 صحابہ کے لیے سیدہ کائنات وہاں پر فعال نہیں کرتی ہیں کہ ان کی بے ادبی کرنے والوں کو آپ خصوصی پروٹوکول دے رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ کہ یہ جو پیچھے ختم نبوت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا، اس سے قبل ناموس رسالت کا معاملہ ہوا، اسرائیل کا معاملہ ہوا، دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ میں سے کتنوں نے اس حوالے سے ویڈیوز بنائی کہ یہ جذبہ رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جس طرح آج آپ کے لوگ اپنے مرشد کے اوپر انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ اتنے غم اور غصے میں کہ ہمیں قتل تک کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور کیا سے کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے، حنیف قریشی کے خلاف تحریک، اتنا جذبہ آپ نے ختم نبوت کے گستاخوں کے لیے یا دیگر جو ہمارے قومی اور مذہبی ایشو ہیں اس کے لیے آپ نے اتنا جذبہ رکھا۔ اب شروع ہو جائیں کہ آپ کے پیر صاحب کی توہین ہو گئی ہے۔ جب نعت کے اشعار وہ جو خصوصی انداز اور پروٹوکول ہے مولا علی کے لیے وہ کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ ایک پیر کے لیے وہ نعرے کیسے روا رکھے جا سکتے ہیں؟ لہذا اپنی حد میں رہیں، اور میرا جو اختلاف ہے وہ نہ تو دعوت اسلامی پوری جماعت کے ساتھ کوئی ذاتی طور پر کوئی میرا مخاصمت ہے، نہ حضرت قبلہ امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے کوئی میں جناب ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض ہے۔ ہمیں ان کی کچھ چیزوں پر سوال ہو سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کفر تو نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو کسی مدرسے میں کسی دارالعلوم کا باقاعدہ طور پر فاضل بھی نہیں ہے اور ربجہ علوم ہے وہ بھی اس نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایسے شخص کے لیے آپ مجدد دین و ملت کا لقب استعمال سے قبل وہ ہندوؤں کی ہولی کھیل چکا ہے اور ان کے بتوں پہ جا کر وہ چڑھاوے چڑھا چکے ہیں، اراکین شورا ہیں؟ بتائیے کہ کیا اس کے بارے میں شرعی فتویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دعوت اسلامی کے بعد مبلغین اور ان کے اراکین شورا کی بے اعتدالیوں اور ان کی جو منظم انداز سے کی گئی خرافات اور بدعات، اس حوالے سے علماء اہل سنت نے واضح طور پر آواز اٹھائی، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے بھی آواز اٹھائی اور میں نے حضرت محترم امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ظلہ السامی، میں نے ان کی خدمت اقدس میں گزارش کی کہ ان بدعات کے آگے آپ بند باندھیں اور یہ چیز غلط ہے۔ اصولی طور پر تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس میں نے کوئی بے ادبی کی ہو کسی بزرگ کی، بلکہ اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ لہجہ اپنا اپنا ہو سکتا ہے، انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میری 2 ویڈیوز کے ریئیکشن میں جو کچھ مدنی بھائیوں کی طرف سے سامنے آیا وہ ماشاءاللہ یقیناً ساری قوم نے دیکھ لیا، اور وہ ساری کی ساری تہذیب، وہ سارے کے سارے نعرے اصلاح کے، وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گئے۔ جس طرح نائی کی دکان پہ سر کے بال اتر کے گود میں آ جاتے ہیں، اس طرح یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ کیا تہذیب ہے، کیا انداز ہے۔ پھر جن ویڈیوز کو بنایا گیا میرے خلاف جو منظم انداز سے یوٹیوبر جو قسم کے مولوی ہیں، کچھ میمز بنائی جا رہی ہیں، ساری دنیا کیا نہیں جانتی ہے کہ وہ میم بنانے والا کچھ عرصہ قبل فیضان مدینہ کے دورے کر کے آ رہا ہے، اور وہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ اس کے گھر میں کون کون سا رکن شورا آ کر کھڑا ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اگر پورا ملک نہیں بھی جانتا تو جس شہر جس علاقے سے وہ بندہ ویڈیو بنانے والا یا کمنٹ کرنے والا تعلق رکھتا ہے، یقیناً اس شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ کمنٹ کر رہا ہے، جس کی یہ آئی ڈی ہے، یہ کون ہے، اور جس عرصے سے جو دعوت اسلامی کا ورک اس پہ کر رہا ہے یہ کون ہے۔ تو بہرحال وہ میں نہیں بولتا، وہ سب کچھ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تاہم عوام کے سامنے یہ چیز تو آ چکی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کے جو بظاہر نعرے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا عمل کیا ہے۔ میں نے وہ جو خرافات اور بدعات مدنی چینل پہ کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جب بعد میں ہم نے دیکھا اور لوگوں نے ہماری طرف چیزیں بھیجیں تو یقیناً میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ایسی بے شمار بے اعتدالیاں ہیں کہ جو کہ تنظیم کے اندر ہو رہی ہیں، اور وہ صرف ایسے نہیں، وہ ہائی لائٹڈ ہے۔ میں جس چیز پر ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ ایسا نعتیہ کلام کہ جو بچپن سے ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے طور پر پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، غلو کی انتہا یہ ہے کہ اس نعتیہ کلام میں سے حضور کا نام ہٹا کر صرف اپنے سرکار کی جگہ عطار کر دیا گیا، اور اس کو سر عام پڑھا جاتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے۔
کملی والے جیا نہیں ہور کملی والے جیا نہیں ہور منگتا جیڑا پاک نبی دا منگتا جیڑا پاک نبی دا اونوں روے نہ تھوڑ کملی والے جیا نہیں ہو میرے پیر جیا نہ کوئی میرے پیر جیا نہ کوئی میرے پیر جیا نہ کوئی میرا پیر مجھے پیارا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی بندہ متنبع کرے اور گزارش کرے کہ جی آپ کا یہ کام غلط ہے تو اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا جا رہا ہے۔ میں کئی ہمارے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ شاید ان تک ہماری ویڈیوز نہیں پہنچی یا اوریجنل کیس نہیں پہنچا، وہ دوسری طرف کا پروپیگنڈا ظاہر ہے۔ جس تنظیم کا بجٹ جناب 1 کھرب روپیہ ہو تو اس کے ساتھ میرے جیسا بندہ کہاں مقابلہ کر سکتا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف 33,000 ان کے امپلائرز ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو 33,000 جو روزانہ ان سے تنخواہیں ہر مہینے کی جو لیتے ہیں تو ان کا مقابلہ میرے جیسا بندہ کہاں کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کئی زیادہ تر پروپیگنڈا ان کا سامنے آ رہا ہے اور ہماری ویڈیوز شاید عوام تک اس طرح سے منظم انداز سے نہیں پہنچ پا رہی ہیں، تو یہ لوگ اب اس پروپیگنڈے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جی کہ دعوت اسلامی کے خلاف حنیف قریشی اس لیے ہے کہ جناب والا وہ صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگاتے ہیں، قریشی صاحب یہ نہیں مانتے، وہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، قریشی صاحب یہ نہیں مانتے۔ تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہیں جو سادہ لو ان کے کارکنان ہیں کہ جی دیکھیں جی امیر دعوت اسلامی کے خلاف قریشی صاحب بول رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ جو کچھ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میری اگر نیت غلط ہے تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اور اگر آپ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ رہ گیا معاملہ میرا دعوت اسلامی تنظیم اور جماعت کے ساتھ میری کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میرا حضرت امیر دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری ادام اللہ ذل و سامی، میرا ان کے حوالے سے میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میں نے ان کا ہمیشہ نام ادب سے لیا ہے اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ ادب کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے جو خاص تربیت یافتہ لوگ ہیں انہوں نے میرے لیے جو زبان استعمال کی، جو انداز استعمال کیا، وہ یقیناً آپ لوگ جو سارے سننے والوں کو معلوم ہے کہ وہ کیا انداز ہے۔ بہرحال امیر دعوت اسلامی کی خدمت میں اگر سوال کرنا یہ بے ادبی ہے تو پھر یہ تو ہو گئی ہے اور یہ تو آئندہ بھی شاید ہوتی رہے گی۔ اور اگر ان کا آپ یہ مقام سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں تو پھر بہرحال صاحب یہ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، دعوت اسلامی نے جن لوگوں کو آشیرواد دی، اور بالخصوص دعوت اسلامی کا جو مفتیوں کا برگیڈ ہے، اور خود قبلہ امیر دعوت اسلامی سے بھی یہ اجتہادی خطا ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دعائیں دیں صحت کی، برکت کی، کہ جو لوگ جناب اپنا سید کائنات کے حوالے سے کھل کھلا کے بے ادبیاں اور گستاخیاں کر چکے ہیں، اور ان کا تعاقب پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے علماء نے کیا، اور ان کی بہرحال انہوں نے جملوں کی گرفت تو سب نے کی کہ جنہوں نے سید کائنات کو ایک خاص معاملے میں خطا پر کہا۔ تو ان کے حوالے سے خصوصی دعائیں دینا امیر دعوت اسلامی کا، اور ایک سائلنٹ میسج دینا کہ بھائی ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے، اور پھر اس کے بعد جب میں نے ان کا تعاقب کیا تو مفتیان دعوت اسلامی کا ان کے ساتھ پرہ جما کر کھڑا ہو جانا، یہ ظاہر ہے، یہ واضح ہے، اور یہ ان نعروں کے بھی بالکل متصادم ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی دل میں صحابہ کی بے ادبی ہو تو وہ دل ہمیں گڈر سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ کیا یہ صرف 2-4 صحابہ کے لیے سید کائنات وہاں پر فعال نہیں کرتی ہیں کہ ان کی بے ادبی کرنے والوں کو آپ خصوصی پروٹوکول دے رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ اور پھر اب جو میرے خلاف اس وقت مختلف انداز سے چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، کہیں تو میرے وہ گزشتہ بیانات کے جو میں نے حضرت محترم امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے دعوت اسلامی کی حمایت میں نے بیانات کیے، تو ان کو جناب والا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ دیکھو جی یہ خود اپنا ہی رد جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ میں 2014، 15، 16 میں کئی سال فیضان مدینہ جاتا رہا، وہاں حضرت قبلہ خود امیر دعوت اسلامی سے بھی میری ملاقات ہوئی، ان کی مرکزی جو شورا کے اراکین ہیں ان سے ہوئی ہے۔ خود امیر دعوت اسلامی نے بڑی شفقت فرمائی، میں نے ان کی دستبوسی کی، انہوں نے میری دستبوسی کی، میری داڑھی پہ جو ہے نا وہ انہوں نے پیار کیا،
اور اس کے بعد ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بڑے طائف کے ساتھ مجھے انہوں نے وہاں سے روانہ رخصت کیا. کئی اراکین شورا میرے ساتھ ملتے رہے اور آتے جاتے رہے. تو اب میں ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کروں تو پھر میرا ایک آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بتائیے کہ جو حضرت قبلہ امیر دعوت اسلامی نے اس وقت میرے ساتھ یہ رویہ رکھا تھا تو بقول آپ کے میں اپنے راستے سے ہٹ کے ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس وقت کی بات تھی، تو پھر جو جواب آپ کا ہے وہی جواب ہمارا ہے کہ بھائی اگر میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے تو کیا جماعت کے جو لوگ ہیں ان میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بات کیوں عوام میں ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ جب بندہ جماعت کے لوگوں کی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ یہ پوری جماعت کے مخالف ہیں. کیا جماعت جو ہے نا مقدس ارواح کے اوپر مشتمل جماعت ہے؟ یہ بالکل جو پوتر اور معصوم لوگ ہیں اس جماعت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو. کیا آئے روز ایسے سکینڈل نہیں آ رہے کہ دعوت اسلامی کے تعلق رکھنے والے جو بڑے زمانے سے جناب والا دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگ جو علاقائی نگرانی کے سطح پر ہیں، کہیں لڑکی بگا کر لے گیا، کہیں لڑکوں کے سکینڈل آ گئے، کہیں اور اس طرح کے کرپشن کے سکینڈل آ گئے. ایسے میں اپنی ضلع راولپنڈی کے ایسے ذمہ دار لوگوں کی میں چیزیں بتا سکتا ہوں جو کیسے کیسے گندے کیسوں کے اندر، اللہ معاف کرے استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ لوگ جناب والا وہ پکڑے گئے اور کئی کروڑ روپے دعوت اسلامی کا لے کر بھاگ گئے. تو اب کیا اگر ہم ان کا رد کریں تو آپ کہیں گے جی یہ جماعت کا رد ہو گیا، جماعت کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ حضرت امیر دعوت اسلامی کے خلاف ہو گئے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی غلطی کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز غلط ہے. یہ ویڈیوز لگانا جی کہ وہ بھائی ہم کل بھی دعوت اسلامی اہل سنت کی تنظیم ہے، اس کا نقصان اہل سنت کا نقصان ہے، لیکن مالی نقصان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو اعتقادی نقصان ہے عوام کا وہ زیادہ خطرناک ہے. میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اختلاف اس طرح کی تربیت سے، یہ ذرا آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں. اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں ایک نعت کے اشعار پڑے جا رہے ہیں اور جہاں حضور کا نام آتا ہے ان حضور کے ناموں سے کی جگہ جناب اللہ وہ حضرت محترم قبلہ الیاس عطار قادری ادام اللہ ذل وسامی ان کا نام شامل کر دیے گئے. سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سو رب دی مدینے دا دربار تے جڑا شہر چ رہندا ہے او دلدار بڑا سونا، جڑا شہر چ رہندا ہے دلدار. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے پاکستان، پوری دنیا کے لوگوں سے کہ بچے مدرسوں میں حفظ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ماں باپ ان کو حفظ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو یہ جو تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی فراق پیر میں مرشد کی اس میں اس طرح رلانا، یہی ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ جذبہ رسول اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح آج آپ کے لوگ اپنے مرشد کے اوپر انگلی اٹھانے کی وجہ سے وہ اتنے غم اور غصے میں کہ ہمیں قتل تک کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور کیا سے کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے، وہ خیر وہ ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا، میں چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں. تو اگر یہی جذبہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو رسول اللہ کا پروٹوکول ہے کہ یہ تو حضور کی ذات کے لیے ہمارے بچے اس طرح سے ان کو تیار کیا جانا چاہیے. جتنے بھی میرے دعوت اسلامی سے متعلقہ لوگ ہیں اور جنہوں نے اتنے دنوں سے مجھے وہ ٹرول کر رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اللہ کے سوا شاید اور کوئی نہ ہو، اپنے دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے اس کا جواب دو. بتاؤ کہ یہ جو پیچھے ختم نبوت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہوا، اس سے قبل ناموس رسالت کا معاملہ ہوا، اسرائیل کا معاملہ ہوا، دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ میں سے کتنوں نے اس حوالے سے ویڈیوز بنائی، کتنوں نے کتنے کمنٹس کیے اور کتنوں نے کیا کیا کیا. اور اس کے برعکس یہ جو منظم انداز سے میٹنگیں ہو رہی ہیں، ضلعی نگران میٹنگیں کر رہے ہیں اور تحصیل سطح پہ میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ان کا موضوع کیا ہے؟ حنیف قریشی کے خلاف تحریک. کیا صاحب اتنا جذبہ آپ نے ختم نبوت کے گستاخوں کے لیے
یا دیگر جو ہمارے قومی اور مذہبی ایشو ہیں اس کے لیے آپ نے اتنا جذبہ رکھا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جہاں دیگر چیزوں میں دعوت اسلامی کے بعض مبلغین اور ان کے ذمہ داران وہ غلو کر رہے ہیں اپنے پیر صاحب کے حوالے سے، وہاں القابات کے استعمال کے حوالے سے بھی ان کے ہاں غلو اور خلاف حقیقت چیز پائی جاتی ہے کہ اس سے قبل ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا تھا اور سب لوگ بھی یہ، اور حضرت محترم قبلہ امیر دعوت اسلامی کے لیے جو القابات ذکر کیے جاتے تھے ان میں سے ایک لقب تھا بانی دعوت اسلامی حضور قبلہ الیاس اتار قادری صاحب، اور آئے روز ان کی کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ بھی یعنی تقریباً ان کے نام کا حصہ یہ لقب ہے بانی دعوت اسلامی۔ لیکن حقیقت اس حوالے سے کیا ہے اور دعوت اسلامی کا بانی کون ہے؟ یہ غزالی زماں حضور قبلہ احمد سعید کاظمی صاحب کے لخت جگر، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حضرت قبلہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذلہ السامی۔ ان کی یہ گفتگو سنیں، اور یہ ان کی اکیلی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ حضور قبلہ غزالی زماں کے سالانہ عرس کی گفتگو ہے، جس میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ تشریف فرمائیں، اور صرف اسٹیج پر علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے، باقی عوام کا تو ایک جم غفیر ہے۔ اس اتنے بڑے مجمع عام میں حضور غزالی زماں کے بیٹے نے کیا انکشاف کیا، ذرا سماعت فرمائیں۔ تنظیم المدارس اس کی بنیاد میں بھی ابھی قبلہ تشریف فرما ہے، اور پھر جماعت دعوت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جب رکھی گئی تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد درانی اور علامہ ارشد القادری انڈیا کے، یہ تین بزرگوں نے بیٹھ کر یہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد جب رکھی گئی تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد درانی اور علامہ ارشد القادری انڈیا کے، یہ تین بزرگوں نے بیٹھ کر یہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اور محترم مولانا الیاس قادری صاحب کو بلا کے وہ ان کی ذمہ داری سونپی تھی۔ آج کل ویسے اب پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے یا نہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بالکل حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی کی بنیاد حضور قبلہ الیاس اتار قادری صاحب نے نہیں رکھی، بلکہ یہ ایک بزرگان اہل سنت کی جو ایک کمیٹی تھی، اس میں اور نام بھی ہیں اور وہ باقاعدہ ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، اور ایسے گواہ موجود ہیں جن کے سامنے یہ سارا ہے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، جس میں حضرت محترم مولانا وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو گالی برگیڈ ہے، اب ذرا شروع ہو جائیں حضور غزالی زماں کے بیٹے کی طرف، اور ویسے بھی آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ ان کے نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہے، سید کا لفظ بھی ان کے نام کے ساتھ ہے، چونکہ اس طرح کے شخصیات کے لیے تو آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب شروع ہو جائیں کہ آپ کے پیر صاحب کی توہین ہو گئی ہے، اور پھر اگر ہم عامیانہ لہجے میں سوال کریں تو پھر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس حقیقت سے اہل سنت و جماعت کو اتنا عرصہ بے خبر کیوں رکھا گیا؟ اور پھر اگلی بات، جو مدنی چینل ہے، یہ مدنی چینل معزز ناظرین و سامعین، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ مفت میں نہیں چلتی۔ اس لائیو ٹرانسمیشن کو چلانے کے لیے یہ جو پورا دن جو چلتا ہے لائیو چینل، اس کے کروڑوں روپے لگتے ہیں، یہ پے کرنا پڑتا ہے، یہ سیٹلائٹ کے اوپر خرچے ہوتے ہیں، باقی یہ فریکوینسی کے معاملات ہوتے ہیں، اور وہ جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سارا یہ پتہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی بنیاد تو ان شخصیات نے بھی رکھی، حضرت محترم غزالی زمان، حضرت محترم جناب علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر اور مقتدر جو اہل سنت کی شخصیات ہیں، انہوں نے مل کر ایک کمیٹی بنا کر دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مدنی چینل پر ان بزرگوں کے عرس کی تقاریب ہوتی ہیں، ان کے یوم ولادت منائے جاتے ہیں؟ کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی دعوت اسلامی کے امیر اور اس کے بانی کا ذکر اگر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو بھئی یہ اتنے بانیان ہیں دعوت اسلامی کے، ان کا تو تذکرہ بھی کبھی نہیں ہوا، ان کے عرس پہ تو کبھی نام تک نہیں لیا آپ لوگوں نے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اب شروع ہو جائیں حضور غزالی زماں کے بیٹے کے خلاف۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہر مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اور ہر شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا کہ شاگردوں کی طرف سے غلو کیا جاتا ہے اپنے استاد کے لیے القابات کے استعمال میں، اور مریدوں کی طرف سے غلو کیا جاتا ہے اپنے پیر صاحب کے لیے القابات کے استعمال میں۔ لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ ایسے القابات کا استعمال کریں کہ جو اگلے بندے کے اندر ہوں اور وہ بندہ اس کے لائق ہو۔ میں نے حفظ قرآن نہیں کیا، میں حافظ نہیں ہوں، تو اب اگر میرے نام کے ساتھ حافظ لکھا جائے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کہوں یار میں حافظ نہیں ہوں۔ تو اسی طرح سے
اہل علم جو ہوتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کے لیے، کسی علمی شخصیت کے لیے جو القابات استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ احتیاط کرتے ہیں. ایک ہے دعوت اسلامی کے جو عام جاہل عوام ہیں، ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں. ایک ہے جو منظم دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ذریعے ان کی جو کمیٹی اور علماء کی زیر نگرانی جو کتابیں ان کی چھپتی ہیں، اس میں جو حضرت صاحب کے لیے القابات ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک لقب ہے مجدد دین و ملت. حالانکہ یہ لقب مجدد دین و ملت الشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کے لیے آپ لوگ پڑھتے اور سنتے رہیں. کتابوں کے اندر یہ ان کے نام کا حصہ بنا کر حضرت قبلہ محترم امیر دعوت اسلامی کے نام کے ساتھ یہ لقب لکھا گیا اور منظم انداز سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ جو لقب ہے مجدد، یہ مجدد ہر بندے کے لیے نہیں کہا جا سکتا. اس مجدد کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ نشانیاں موجود ہیں، اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور یہ ایک خصوصی پروٹوکول ہے کہ جس کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ خالصتاً علمی پروٹوکول ہے. اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو مجدد ہوتا ہے وہ ہر اس کے جو علم کا شعرہ ہوتا ہے اپنوں بیگانوں میں، وہ ایک صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے آغاز پر ہوتا ہے. اب یہ لقب حضرت محترم قبلہ امیر دعوت اسلامی کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. اب کہا جائے گا جی تو کیا ہو گیا اس میں، لیکن یہ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ حضرت محترم قبلہ امیر دعوت اسلامی اس بات کا 12 اظہار کر فرما چکے ہیں کہ وہ کسی مدرسے کے فاضل نہیں ہیں. انہوں نے کسی منظم انداز سے جناب کسی دارالعلوم کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ 2-4 مسائل مجھے یاد ہو گئے. اس طرح پھر میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بیچتا تھا، آلو چھولے مربے، سبزی بیچی ہے میں نے، اور کلفیاں بیچی ہیں، کئی یہ بچوں والے کاروبار میں نے کیے ہیں. پھر وہ جھاڑو بناتا تھا میں، تو اس طرح میں نور مسجد امامت کرتا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو کسی مدرسے میں کسی دارالعلوم کا باقاعدہ طور پر فاضل بھی نہیں ہے، اس نے علوم جو مروجہ علوم ہے وہ بھی اس نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایسے شخص کے لیے آپ مجدد دین و ملت کا لقب استعمال کریں؟ باقی دیگر بھائی جو مرضی ہے آپ کریں، لیکن کم از کم یہ مذاق تو نہ کریں آپ دین کے ساتھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، جو حدیث میں یا جو بزرگان دین نے مجدد کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، وہ تو یہ کہ اس کے علم کا شعور اپنوں بیگانوں کے اندر ایک صدی کے اختتام اور دوسری صدی کے آغاز پر ہو. اور یقیناً اس صدی سے مراد یہ عیسوی صدی نہیں ہے، اس سے ہماری جو ہجری صدی ہے وہی مراد ہے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی. اور یہی وجہ بزرگان دین نے بڑے بڑے جو اکابر ائمہ بہت سارے گزرے کہ جن کو ان کی علمی خدمات، ان کا بہت بڑا علمی قد کاٹ وہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ ان کا جو دورانی ہے وہ ایک صدی کا اختتام اور اگلی صدی کا آغاز نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو مجددین کی لسٹ میں ذکر نہیں کیا ہے. مجھے بتایا جائے کہ اس صدی کے شروع کے اندر اور اس سے جو پچھلی صدی گزری ہے اس کے اختتام حضور قبلہ امیر دعوت اسلامی کے علم کا کتنا ایک شعرہ تھا. معزز ناظرین و سامعین، جو بعض یوٹیوبر قسم کے مولوی دعوت اسلامی میں جو گھسے ہوئے ہیں یا جو بڑھ چڑھ کر اس وقت جناب اپنی حاضریاں لگا رہے ہیں، ان کی طرف سے ایک چیز عجیب و غریب ہائی لائٹ ہوئی ہے. وہ یہ کہ جناب اگر کسی نے یہ نعرے لگا بھی دیے، لجپال کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، امیر اہل سنت کا نام لے کر ان کے حوالے سے یہ نعرے لگا دیے، تو اس میں کیا حرج ہے مانوی طور پر کہ وہ لجپال بھی ہو سکتے ہیں، سردار بھی ہو سکتے ہیں، تعویل ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس پر اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ کہ رکن شورا کے حاجی امین اتاری صاحب، وہ یقیناً جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مفتیوں کی مشاورت سے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حضور پاک کا خاصہ ہے، لہذا اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے نعت خان کی غلطی پر اس کو متنبہ کیا، یہ وہ مان چکے ہیں، لہذا اب آپ کا کہنا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. امیر اہل سنت کے یوم ولادت کے موقع پر ایک مختصر سے جلوس کی ترکیب ہوئی، اور اس کے شروع میں نعت خان نے وہ نعرے لگا دیے جو خاص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لگائے جاتے ہیں. ان نعروں سے علماء کرام میں تشویش ہوئی، لہذا یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور نعت خان کو بھی
سمجھا دیا گیا ہے، اور عاشقان رسول بھی اس موقع پر جشن ولادت امیر علیہ سنت کے بجائے یوم ولادت امیر علیہ سنت کہیں اور لکھیں۔ لفظ جشن ولادت ہمارے عام استعمال میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں عوام کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا خاصا وہ ٹھہر جاتی ہیں۔ مثلا بہت ساری جو نعتوں کے اشعار ہیں، وہ نعتوں کے اشعار ہیں، جب کوئی نعت خان پڑھتا ہے تو سننے والا واضح طور پر سمجھ لیتا ہے کہ یہ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ اب اسی نعت کے اندر وہ جو کلام موجود ہوتا ہے وہ تعویل کر کے معنوی لحاظ سے اس کو کسی امتی کے لیے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ عرف مسلمین میں وہ نعت کے طور پر مشہور ہو جائے تو اب اس کو کسی کی بطور منقبت آپ پڑھیں گے تو کیا اس پر اعتراض نہیں ہوگا؟ یہ نعت ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر اسی نعت کے اشعار میں نبی کی جگہ کوئی کہہ دے سب سے اولا والا ہمارا علی، سب سے بالا والا ہمارا علی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا علی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا علی، غمزدوں کو رضا معید دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا علی، تو کیا اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا؟ اجازت دی جائے گی؟ تو جب نعت کے اشعار وہ جو خصوصی انداز اور پروٹوکول ہے وہ مولا علی کے لیے جائز نہیں ہے، مولا علی کے لیے وہ کلام نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک وہ چیزیں جو عرف مسلمین میں ہم جناب ہوش سنبھالے تو ہم نے یہ نعرے رسول اللہ کے میلاد میں منائے، ان کا جشن منائے، جھنڈے لہراتے ہوئے سرکار کی آمد، لجپال کی آمد مرحبا، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ ایک پیر کے لیے وہ نعرے کیسے روا رکھے جا سکتے ہیں؟ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد۔ تو یہی ہمارا اعتراض ہے، کم از کم عقل کو بھی وہ یوٹیوبر ہاتھ ماریں اور خدا کا خوف کریں۔ وہ اراکین شورا کی قریب ہونے کے لیے یا دعوت اسلامی کے کچھ جو چندہ دینے والے لوگ ہیں یا پروگرام دینے والے لوگ ہیں، وہ ان کی جناب اپنا دل جیتنے کے لیے وہ اتنا حد سے آگے نہ گزریں کہ وہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہ اور نبی کے سامنے بھی ایک دن انہوں نے جانا ہے۔ تو یہی میری کچھ گزارشات تھیں۔ انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ میں باوجود چاہنے کہ میں ابھی تک جو ہے نا ان کو میں نہیں چاہ رہا کہ وہ ہائی لائٹ ہوں، لیکن یہ جس طرح سے یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں تو اگر ان کو پر بریک نہ لگائی گئی تو پھر شاید کہ پھر مجھے وہ چیزیں بھی میدان میں لانی پڑیں۔ تو وہ جو لوگ مجھے فونے کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ مسلک کا نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا وہ ادھر بھی نظر کریں کہ کیا ایک طرف ہی نقصان ہوتا ہے جب کبھی بھی دعوت اسلامی کے حوالے سے یا کسی اور شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں مسلک کا نقصان ہے، دوسری طرف جس کو مرضی لتاڑ دیا جائے، ساری زندگی کی ان کی خدمات کو نہ دیکھا جائے، اور جس کا دل کرے اس کو رافضی کہہ دیا جائے اور جس کا دل کرے اسے کیا جائے۔ اور پھر یہاں میں ایک بات اور بھی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک تصویر کو لے کر کہ اسلام آباد جو بار کا ایک مشترکہ اجلاس تھا جس میں جج صاحبان بھی تھے اور وکلاء بھی تھے، ان کی طرف سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ایک پروگرام اسلام آباد بار میں رکھا گیا جس میں دیگر مسالک کے لوگ اور دیگر وکلاء اور وہ سب مدعو تھے۔ میرا بھی وہاں پر خطاب تھا اور اپنے وقت پر میں اس خطاب میں گیا اور میں نے وہاں خطاب کیا اپنے عقیدے کے مطابق، اور مجھ سے پہلے وہاں پر کچھ دیگر مسالک جو شیعہ مسلک کے لوگ بھی تھے اور دیوبندی مسلک کے تھے وہ پہلے خطاب کر کے جا چکے تھے۔ اسٹیج پر وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے جو میزبان تھے ان کی طرف سے ایک تحفہ پھولوں کا دیا گیا اور شیلڈ دی گئی، اور واضح طور پر فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مجھے وہ شیلڈ اور تحفہ دینے والے وہ بار کے جو ہے نا وہ صدر اور بار کے جو اراکین ہیں، لیکن جہاں وہ شیعہ اسکالر بیٹھے تھے وہ درمیان میں بیٹھے تھے اور مجھے ہاتھ بڑھا کر جو مہمان تھے اسٹیج پہ دور تھے ان سے وہ جو حاصل کرنا پڑا وہ پھولوں کا گلدستہ، تو وہ تصویر جو ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا جی کہ حنیف قریشی امام بارگاہ میں جا کر خطاب کر رہا ہے اور وہاں سے یہ جو نا یہ چیزیں وصول کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے ایک ٹیلی ویژن پروگرام جو کہ میں نے جی ٹی وی کے اوپر پورا جو ہے نا 10 دن
محرم شریف کے میں نے شان اہل بیت کے اوپر بیان کیے، تو میرے 10 محرم کے اس بیان کو انہوں نے کہا جی یہ امام بارگاہ کے اندر جو ہے نا یہ بیان کر رہے، اور اس طرح سے یہ میرے خلاف ابھی ایک طوفان بدتمیزی کی جی یہ ایرانی مال اور یہ شیعہ وغیرہ یہ کیا، یہ جو ہے نا وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو کچھ میں نا حقائق دکھانا چاہتا ہوں۔ کس کو نہیں پتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے نا مراد علی شاہ وہ شیعہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جو ہے نا مستقل شیعہ ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ جے ڈی سی جو ہے نا وہ شیعہ لوگوں کی تنظیم ہے، گو کہ ایک فلاحی تنظیم ہے لیکن وہ منظم انداز سے شیعہ لوگوں کی تنظیم ہے، اور پچھلے دنوں ان کے خلاف زکوٰۃ کے حوالے سے ایک پوری مہم لانچ کی گئی کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو اب یہ کچھ تصویریں میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ کہ جو داڑھی منڈا ہے، وہ بندہ اس سے قبل وہ ہندوؤں کی ہولی کھیل چکا ہے اور ان کے بتوں پہ جا کر وہ چڑھاوے چڑھا چکا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ کر چکا ہے۔ تو اب وہ بندہ جب وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں آتا ہے تو اس کو یہ پروٹوکول دینے والے یہ جو اراکین شورا ہیں، اب بتائیے کہ کیا ان کے بارے میں شرعی فتویٰ کیا ہے؟ کیا یہ حلال ملاقاتیں؟ اگر کہ پچھلے دنوں حضرت قبلہ محترم علامہ کوکب و کاروی صاحب نے قبلہ عرفان شاہ صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں ہاتھ ملا دیا تو ان کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا کہ جی وہ دیکھو جی وہ دیکھو جی وہ رافضی کے ساتھ اس نے ہاتھ ملا دیا۔ تو کیا یہ جو بد مذہبوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سر پر جو امامہ بندھوایا جا رہا ہے وہ بھی جو اسپیشل جو ہے نا نشان ہے دعوت اسلامی کا، تو اس کے بارے میں مفتیان دعوت اسلامی کب بولیں گے؟ کیوں نہیں بولے؟ کیوں اس پر رجوع اور توبہ نہیں کی گئی ہے؟ اور پھر اگلی بات یہ مت کہیے گا کہ جی وہ جو بتوں پہ چڑھاوا چڑھایا ہے وہ بعد میں، نہیں، وہ جو بتوں پہ چڑھاوا چڑھایا ہے وہ مہینے میں اور یہ ملاقات اس سے بعد کی ہے، یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم یہی گزارش کریں گے کہ خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی شاید ہوں کہ پھر آپ کو شرمانا پڑے، لہٰذا اپنی حد میں رہیں۔ اور میرا جو اختلاف ہے وہ نہ تو کہ دعوت اسلامی پوری جماعت کے ساتھ کوئی ذاتی طور پر کوئی میرا مخاصمت ہے، نہ حضرت قبلہ امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے کوئی میں جناب ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض ہے۔ ہمیں ان کی کچھ چیزوں پر سوال ہو سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کفر تو نہیں ہے۔ اگر دیگر بڑے بڑے اکابرین اور شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے بزرگوں جن کی 50 60 70 سالہ دینی خدمات ہیں ان کے اوپر اگر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، سوال کیے جا سکتے ہیں، تو حضرت صاحب کے مہذب لہجے سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ بھائی ہمیں دکھ ہوا ہے کہ جو حضرت صاحب نے سیدہ زہرا پاک کے گستاخوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ سید مدینہ محمد الیاس ستار قادری رضوی فران کی جانب سے کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی علالت کی اطلاع ملی، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جناب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک کی صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادت اور ریاضتوں، دینی خدمتوں، بڑی طویل زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین یہ بیماری حضرت کے لیے سبب ترقی درجات بنے، جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کا سبب ہو، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو جس بندے کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہو، اس بندے وہ بندہ آپ کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، تو جو بندہ سیدہ کائنات کی کھلے عام بے ادبیاں کرے، ان کو خطا پر کہے، تو ایسے بندے کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس بندے کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے وہ ہمارے گڈر سے برا ہے، اور دوسری طرف سیدہ کائنات کے بے ادبوں کا جب ہم لوگ تعاقب کر رہے ہیں تو آپ کی دعوت اسلامی کی جو دارالافتاء کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو سوال نہیں ہوں گے آپ سے؟ بھائی سوال تو ہوں گے۔